السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ اس ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہیں جسے زمانہ ام المؤمنین زوجہ مصطفیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم الشان ہستی کا نام ہے جو کسی کے تعارف کے محتاج نہیں۔ زمانہ جانتا ہے کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی حضرت خدیجہ سے محبت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے میں ایک حدیث پاک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ غار حرا میں جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی دن گزر جاتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر غار حرا میں جاتی۔ کیسی وہ عظیم الشان خاتون ہے کہ آج بھی غار حرا کا پہاڑ چڑھنا ہو تو حاجیوں کو کتنا مشکل پڑتا ہے، لیکن وہ کیسی مجاہدانہ خاتون تھی، کیسی وہ مجاہد خاتون تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بار نہیں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کے لیے کھانا بنا کر رسول پاک کی خدمت میں پیش ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت مبارکہ غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآنی وحی لے کر اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر نازل ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پہلی مرتبہ کا منظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر غار حرا سے نیچے اترے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی طبیعت ہے، ارشاد فرمایا زملونی وصبوا علی ماء باردا او کما قال، اے ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو، اے ختیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آج تک میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، میری طبیعت گھبرا سی رہی ہے، مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے، اے ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ایسا لگ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت رسول پاک کی وہ تعریف اور وہ توصیف ارشاد فرمائی کہ حدیث پاک میں حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ سنہرے الفاظ میں موجود ہیں، یعنی آج بھی حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ موجود ہیں جو اس وقت حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ارشاد فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق او کما قال۔ حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اللہ کا آپ کا بھلا کرے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ تو حقداروں کو حق دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ یا رسول اللہ
اللہ آپ کی مدد کرے گا کیونکہ آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت رسول کا ساتھ دیا کہ جہاں رسول کا کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اللہ کا کلمہ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا، مکے کے لوگوں میں اعلان کیا، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان پر کوئی ایک بھی شخص جواب نہ دیتا، بلکہ ابو لہب کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا تبا لک سائر الیوم، اے محمد معاذ اللہ آپ نے ہمیں ایسے ہی پھالتو جمع کیا ہے، آپ ہمارے ٹائم اور ہمارے وقت کو برباد کرنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ معاذ اللہ ابو لہب نے وہ گالیاں بکی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر وحدانیت بیان کی، پورے مکے میں وحدانیت بیان کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وحدانیت بیان کرتے کرتے پورے مکے میں آپ نے اللہ کی تعریف و توصیف اور اللہ کے لیے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کی آواز پر کوئی ایک شخص بھی لبیک کہنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اس کفر و شرک کے ماحول میں جو ایک خاتون رسول پاک کے ساتھ آواز سے آواز ملا کر ڈٹی رہتی تھی، اس کفر و شرک کے ماحول میں ایک آواز گونجی تھی، اور وہ آواز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز تھی۔ اتنے شان والے کی تاریخ میں اور حدیث پاک میں بے شمار حضرت خدیجہ کے فضائل موجود ہیں۔ اتنی مالدار خاتون کہ آدھا مکہ حضرت خدیجہ کے مال پر بزنس کرتا تھا، آدھا مکہ، یعنی اتنی دولت مند خاتون تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال رسول پاک کے قدموں میں قربان کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مال قربان کر کے حضرت خدیجہ نے یہ قربان کر دیا کہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ کر اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں برتن میں کچھ سالن لے کر آ رہی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیالے میں یا کچھ برتن میں سالن یا کچھ چیزیں اللہ کے رسول کے پاس آ رہی تھی۔ یہ ادا حضرت خدیجہ کی، یعنی برتن میں سالن لے کر رسول کے پاس آنا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ حضرت خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ جو خدیجہ ابھی آپ کے پاس آ رہی ہیں، اللہ ان کو سلام کہتا ہے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خدیجہ کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کیا ہے کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ یہ شان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ لیکن جب وصال کا وقت آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، مورخین نے 10 رمضان المبارک کا ذکر فرمایا ہے کہ 10 رمضان المبارک کا وہ دن تھا کہ ہر جگہ رسول پاک کے ساتھ دیا، لیکن وہ 10 رمضان المبارک، اور بعض نے 11 بھی لکھا ہے، 10 رمضان المبارک کا وہ دن تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی۔ اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جا اپنے والد گرامی سے کہہ دے کہ جو اللہ کے رسول وحی کے وقت جو چادر اوڑھتے تھے، خاص چادر تھی، جب قرآنی آیات نازل ہوتی تو اللہ کے رسول وہ چادر اوڑھ لیتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ کے وسیلے سے کہا، اے فاطمہ جا اپنے والد گرامی سے کہہ دے کہ اللہ کے رسول، جو آپ وفات کے وقت جو آپ وحی کے نازل ہونے کے وقت چادر اوڑھتے تھے، اے اللہ کے رسول اب میری وفات کا وقت قریب ہے، تو آپ مجھے وہ چادر دے دیں تاکہ مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے،
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ رسول کی آنکھ میں آنسو تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو آپ وحی کے وقت چادر اوڑھتے تھے وہی چادر میں مجھے کفن دے دیجئے، وہی چادر مجھے عطا کر دیجئے۔ اس پر اللہ کے رسول نے ایک بات کہی، آج بھی وہ جملہ حدیث کے اوراق میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، تو نے میرا وہاں ساتھ دیا جہاں زمانے نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اے خدیجہ، تو نے اپنے مال کے ذریعے وہاں میری مدد کی جہاں ساروں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اے خدیجہ، تو نے سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہو کر یہ بتایا کہ جہاں لوگ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے۔ اے خدیجہ، تو نے اتنا ساتھ میرا دیا ہے، آج ایک چادر تو مجھ سے طلب کر رہی ہے۔ اے خدیجہ، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر آج تم اس محمد عربی کی جلد کی چمڑی بھی مانگتی تو یہ محمد عربی اپنی کھال، اپنی چمڑی بھی نکال کر تجھے عطا کر دیتا۔ اتنی محبت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے فرماتے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضرت خدیجہ اور اللہ کے رسول سے نکاح جب ہوا تو یہ 25 سالہ عرصہ میں اللہ کے رسول نے کسی دوسرے سے نکاح نہ فرمایا، یعنی اللہ کے رسول کے جتنی ازواج ہیں وہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی جنازہ کا حکم نازل نہ ہوا تھا، بغیر نماز جنازہ پڑھے حضرت خدیجہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کو قبر کے اندر اتارا۔ یہ شان ہے حضرت خدیجہ کی، اور بارہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک ہمیشہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے، ہمیشہ ان کو خیر سے یاد کرتے، اور یہاں تک کہ حضرت خدیجہ سے ایک مرتبہ رسول پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اے خدیجہ، تو مجھ سے وعدہ کر جس طرح آج تو دنیا میں میری زوجہ ہے اسی طرح جنت میں میری زوجہ بن کر رہنا۔ اتنی محبت فرماتے تھے اللہ کے رسول کے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہر وقت اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تو ایک دن مجھے بڑا یہ چیز ناگوار لگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ چیز مجھے بڑا ناگوار لگا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ بار بار اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے مجھ سے اور کہا، اے عائشہ، وہ بوڑھی خاتون وہ ایسی خاتون تھی کہ جہاں سب نے میرا انکار کر دیا تھا، خدیجہ نے واحد میرا ساتھ دیا تھا۔ کلمہ اسلام کو سب سے پڑھنے والی اگر کوئی خاتون ہے سب سے پہلی تو وہ ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ اگر مجھے مال کی ضرورت پڑی، حضرت خدیجہ نے سارا مال میرے قدموں میں قربان کر دیا۔ جہاں مکے والے میری آواز پر گالیاں دیتے تھے، وہاں حضرت خدیجہ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ اتنی شان حضرت خدیجہ کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور 10 رمضان المبارک کا وہ دن تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے اللہ کے رسول کی تمام اولادیں پیدا ہوئی۔ صرف ایک اولاد جو ماریہ قبطیہ سے تھی، غالباً ان کا نام حضرت ابراہیم ہے، باقی تمام اولادیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بطن اقدس سے پیدا ہوئی۔ ان میں چند لوگوں کے نام کے تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سب سے بڑی صاحبزادی رسول پاک کی جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور سب سے اخیر میں سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اور آج تمام سید جن کی اولاد ہیں وہ ذات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں۔ حضرت خدیجہ کی شان میں اتنا ہی کافی ہے، بس ایک لفظ کے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی سب سے محبوب زوجہ تھیں، سب سے بہترین، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ امام الانبیاء کے 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں جو سب سے افضل نبی ہے،
اس ایک افضل نبی کی سب سے محبوبہ اگر کوئی زوجہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی زوجہ ہے تو وہ ذات حضرت خدیجہ کی ذات ہے۔ اس سے بڑی اور فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی بیٹی تمام دنیا کی نہیں بلکہ تمام جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، جس کی بیٹی، یہ شان ہے حضرت خدیجہ کی، اور جس کے نواسوں کی یہ حال ہے کہ وہ اس کے نواسے حسن و حسین جنتی عورتوں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔